السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے آج ایک ویڈیو ڈال لی تھی اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک ہی ویڈیو ایک دن میں ڈال دوں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ یہی میں موقع نکال کے فرصت نکال کے یہ کام کرتی ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹاپک ہٹ کر جائے، کوئی ایسی موضوع ہو جس پر مجھے بات کرنا میں سمجھوں کہ ضروری ہے، تو تب میں دوسری ویڈیو ڈالتی ہوں۔ تو آج بھی میں نے اپنی ویڈیو ڈال دی تھی اور میں اپنا کام ختم کر چکی تھی کہ شومئی قسمت کے میں وائی ٹی کو پھر دوبارہ دیکھنے لگی، اور جب میں نے وائی ٹی پر گئی ہوں تو وہاں پر تو شور مچا ہوا تھا بابا جی کی ویڈیو کا، اور وہاں پر ہیٹر سپورٹرز بھی اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے اور جہاز کا بھی ذکر تھا۔ اور وہاں پر ایک ستارہ کی ہیٹر ہے، پرانی ہیٹر ہے، جو کہ ان کی سوئی جو ہے نا وہ اس بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ کوثریہ جو ہے وہ سوتن نہیں ہے ستارہ کی۔ وہ کل بھی یہ بات کہتی تھی اور آج بھی یہ بات کہتی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کہتی ہیں، اور اس پر بہت اچھے سے دلائل بھی دیتی ہیں وہ۔ اور وہ کہتی ہیں کہ پرانا جو ان کا چینل تھا وہ بھی اڑایا گیا تھا اسی وجہ سے ہی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کوثر جو ہے وہ سوتن نہیں ہے۔ تو آج بھی وہ اس بات پہ قائم ہے۔ ان کے ویڈیو میں اس جہاز کا تذکرہ تھا اور ان کو کسی نے بد دعا دی تھی، ان کو، ان کے بچوں کو شاید، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں دعا دیتی ہوں۔ خیر بہرحال اس وقت وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری بچی کو جب بد دعا دی تو میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تو دکھا دے اور ستارہ کے مطلب کھل جائے ساری چیزیں۔ تو شعبان کی رات اور یہ وہ، اور نہ اللہ نے میری دعا سن لی اور پول پٹی کھل گئی۔ میں تو خیر میری بچی تو صاف ستھری پاک ہے، لیکن ستارہ جو ہے وہ یعنی کہ ناپاک ہے ان کی نظر میں، اور اس کی ناپاکی پوری طرح عیاں ہو گئی، اور آیت کا پپا پوری طرح سے آ گیا۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی، اور میں کہہ چکی ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کوئی بھی ہو، وہاں پر ستارہ نہیں، وہاں پر کوئی بھی ہوتی تو میں کریکٹر کسی کا بھی گندا کرنا پسند نہیں کرتی ہوں، نہ سننا پسند کرتی ہوں، جب کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ تو لہٰذا پھر وہ ان کی باتیں سنی، اور اس کے علاوہ سپورٹرز کی، تو پھر بابا جی کی ویڈیو جا کے دیکھی، اور بابا جی کی ویڈیو کافی لمبی تھی، 30 منٹ کی تو تھی وہ۔ اور جب سے ستارہ گئی ہیں تو بابا جی کے آگے تو ہاتھ میں الادین کا چراغ آ چکا ہے۔ شارٹ آؤٹ پہ شارٹ آؤٹ لینا ہی ہے۔ بابا جی کو اپنی آخرت عاقبت کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ اپنی ایج کی فکر ہے۔ یہ ہم بہت سال سے دیکھ رہے ہیں، جب سے بابا جی آئے ہیں ستارہ کی ویڈیو میں، ولاگ میں، اور جب باہر نکل کے انہوں نے اپنے چینل بنایا، تب سے ہم نے ان کو بہت اچھے سے سمجھ لیا اور جان لیا ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو دنیا میں جو مال انہوں نے جمع کیا ہے اسے وہ صحت کے سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کسی پہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے مال ملیدے پر وہ عیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ستارہ ان کے ہاتھ لگ چکی ہے، کیونکہ ان کی ستارہ کی ماں اس دیو کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دیو اس چراغ کو رگڑتا ہے جو ماں کی شکل میں، اور اس میں سے جن ستارہ کی شکل میں نکلتا ہے، اور اس بڑھو کی تمام خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اب بڑھو کو ہونا تو چاہیے تھا، شکر گزاری کرتا اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتا، بندے کا بھی کرتا۔ اور جب عمرے پہ جا رہے تھے، جو انہوں نے لکھا کہ پہلی بار ٹرین کا سفر، یعنی آپ سوچیں کتنے سال ہی ہو چکے ہیں، اور یہ نئی جو ٹرینز آئی ہوں گی یہ بھی آئے ہوئے بھی کافی سال ہو چکے ہوں گے، اور اس کے باوجود انہوں نے اب تک عمرے کا اس طریقے سے سفر نہیں کیا۔ یعنی ان کا بیٹا اپنی گاڑی میں لے کے جاتا ہے، اگر عمرہ کرواتا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے کرتے ہوں گے، جب لے کے جاتا ہے ساتھ میں تو وہ اپنی گاڑی پہ جاتا ہے، اور اس نے کبھی بھی اپنے بابا جی کی کوئی خواہش یا اپنے گھر والوں کی بھی خواہش پوری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے بابا جی کو ستارہ نے یہ خواہش پوری کی اور اپنے ساتھ ٹرین میں لے گئی، ماں کی وجہ سے ہی بابا جی جو ہیں عیش کر رہے ہیں۔ تو جناب وہ پہلی بار انہوں نے ٹرین کا سفر کیا، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ ستارہ کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اس وقت زیادہ زیادہ عبادت کرو، اور ولاگ نہیں بناؤ، اور اگر بنا لی تو بہت معمولی سا اپنے آپ کو تم اللہ کا ذکر سے زبان تر رکھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا ورد کرو۔ خود بھی وہ کرتے ہیں، لیکن وہ خود نہیں کر رہے بزرگوار، تو وہ کیا ہی ستارہ کو روکیں گے اور ٹوکیں گے۔ ستارہ اپنے ولاگنگ کر رہی تھی، رک رک کے کر رہی تھی، خیر، لیکن یہ بابا جی مسلسل کر رہے تھے۔ اب یہ بابا جی پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے
آگے ہر جگہ سے ستارہ پر ہی فوکس کیے ہوئے تھے، کیونکہ شارٹ آؤٹ تھا ستارہ کی شکل میں، اور عورتوں کی شکل دیکھ کے کمائی کرنا ہے، اور عورت کون سی، ان کے خاندان کی مشہور و معروف عورت جس نے ملین سبسکرائبر رکھے ہیں، اور جس کی وجہ سے پورا خاندان ہاتھ میں آج کیمرہ پکڑے ہوئے ولاگنگ کر رہا ہے اور کمائیاں کر رہا ہے۔ تو جس نے بھی کمائیاں کی ہیں ستارہ نے ان کے ہاتھ میں دیا تھا، تو اس لیے کہ وہ کمائے دھمائیں گے، ان کی غربت دور ہوگی۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ غربت دور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اندر کی خباثت تھی اور نجاست تھی وہ باہر نکلتی رہی ہے، اور جتنے بھی ستارے کے ریلیٹیو ہیں سب نے ہی خباثت اور نجاست دکھائی ہے، اور اس پر ستارہ کا اگنور کرنا اس تمام چیزوں کو وہ بڑا کھلتا ہے مجھ کو، اور اسی وجہ سے میں بار بار ستارہ کو کہتی ہوں کہ قصوروار تو پھر آپ ہی ہیں۔ اب اس وقت بھی مسلسل بڑے میاں کیمرہ ہاتھ میں پکڑے بن 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 کرے جا رہے تھے، اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ وہ مسلسل ستارہ کے اوپر کیمرہ ٹک گیا تھا۔ ستارہ اپنے جب ولاگ بناتی ہیں تو وہ ان کے ولاگ میں انہوں نے شاید کہ فلٹر لگایا ہوتا ہے، اور اس میں وہ بہت میک اپ کی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک نے کمنٹ بھی کیا تھا میک اپ کی دکان لگ رہی ہے فیک، تو ہو سکتا ہے کہ فلٹر کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب بابا جی نے فوکس کیا ستارہ پر تو ستارہ کا جو چہرے پہ کسی قسم کا بھی میک اپ نظر نہیں آ رہا تھا، اور بابا جی کا جو کیمرہ تھا وہ بھی مجھے اتنا کوئی فلٹر نظر نہیں آ رہا تھا، تو ستارہ کا چہرہ صاف ستھرا اور بلکہ بہت زیادہ معصوم اور خوبصورت اور اچھی لگ رہی تھی، کم عمر لگ رہی تھی ستارہ۔ تو ستارہ کو بس وہ فوکس کر کے بڑے میاں بیٹھے اور بنبناتے رہے، پھر کبھی مصطفیٰ کی طرف دکھا دیا جاتا کیمرہ، تو کبھی اپنی بیوی کی طرف، اور پھر مسلسل ستارہ کی طرف۔ اب ستارہ کا یہی اگنور کرنا نا کیا ہے کہ ستارہ کو متنازع بناتا ہے، ستارہ کو اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ بدنامی اس کے ساتھ ہے، وہ رہتی ہے۔ دیکھیں نا، صدمہ بھی تو اپنے گھر میں کنٹرول رکھتی نا بابا جی کو، کبھی بابا جی نے صدمہ پہ اپنا کیمرہ تانا، اس کے بچوں پہ کیمرہ تانا کبھی نہیں تان سکا وہ بابا، کیونکہ اس کو کنٹرول رکھا گیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں نکالے گا کوئی اندر کی کوئی بھی غلاظت خباثت صدمہ کی اور صدمہ کی فیملی کی، کیونکہ صدمہ پھر کرے گی اس کو کک آؤٹ بڑے میاں کو۔ لیکن یہاں پر ہے ستارہ صاحبہ جو کہ ازلی مجھے لگتا ہے معصوم ہے یا ازلی بے وقوف ہے، کہتی تو بہت اپنے آپ کو سمجھدار ہے۔ بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہے نا کسی کو دیتا ہے نوازتا ہے تو اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بس اللہ کی مرضی ہے، جس کو بھی دے دے۔ کبھی کہتے ہیں نا ایک کہاوت ہے کہ گدھا بھی حلوہ کھا لیتا ہے، گدھے کو بھی حلوہ کھلا دیا، تو اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ ستارہ کو بہت کچھ مل رہا ہے تو وہ بہت ہی شاطر چالاک اور چنٹو ہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ بات یہ کہ اس کی قسمت میں ہے تو اس کو مل رہا ہے۔ کیونکہ میں یہ بات سب اس لیے اب کہہ رہی ہوں کیونکہ بڑے میاں نے حد کر دی، بڑے میاں پیر میں قبر میں پیر لٹکائے ہوئے، ان کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی یہ نہیں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اس وقت میں کسی عورت کو کیپچر کروں گا، اس کو فوکس کروں گا، وہ غیر بھی ہوتی، وہ بوڑھی بھی ہوتی تب بھی گناہ کبیرہ ہے، اور نہ کہ ایک جوان ینگ خوبصورت تمہاری بیٹی سائے کے ستیلی ہو، تمہاری بھتیجی، لیکن تم کیا کر رہے ہو، تم اس کے اوپر اپنا کیمرہ فکس کرے ہوئے ہو، کتنی غلط گناہ کی بات ہے۔ کیا عمرہ کر رہے ہو، کیا تمہارا عمرہ ہے اور کیا اس کی قبولیت ہے، بہتر اللہ جانتا ہے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر آ جاتی ہیں، وہ نیت بھی اندر کی آ جاتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ خباثت ہو جاتی ہے نا، جس طرح کسی کی اچھائی ہوتی ہے نا نہ کبھی باہر آ جاتی ہے، وہ کتنا ہی چھپا لے، اس طرح سے کسی کے دل کی خباثت ہوتی ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے، وہ چاہے کتنا ہی چھپا لے۔ تو ان بابا جی کی خباثت عمر نمٹ کے باہر آ رہی ہے، عمر نمٹ کے باہر آ رہی ہے۔ تو وہ محترم جو تھے وہ مستقل رکھے رہے کیمرہ، ان کو کوئی اپنے عمرے کا لحاظ نہیں ہوا، کوئی دعائیں کرتے، دفع دور کرتے کیمرے کو۔ اس بزرگی میں بھی اللہ پاک نے اس کو ستارہ کی شکل میں اپنے تمہارے پاس ایک چراغ، اپنی تمہاری بیوی، اور تم اس کو رگڑتے ہو اور تمہاری ستارہ حاضر جناب ہو جاتی ہے، تو تم اس کا اب تو اس وقت تو چھوڑ دو، عمرہ کرو، دل سے کرو، سکون سے کرو، عبادت کرتے ہوئے جاؤ۔ لیکن نہیں، یہ تو ان بابا جی کی خباثت تھی جس کو دیکھ کے غصہ آتا۔ پھر جب یہ لوگ اترنے لگے تو بابا جی نے کیمرہ گھمایا اور ایک شخص جو داڑھی والا تھا
جس کے جہاز شاہ کی طرح کے بال کا ماتھا چوڑا تھا، اس پر فوکس کرتے ہوئے واپس لایا بڑے میاں۔ یعنی صاف لگا کہ اس بڑے میاں نے شاطرانہ انداز سے کنٹروورسی کا آغاز کیا، شاطرانہ انداز سے ستارہ کو گالی پڑھانے کے کیا۔ آپ دیکھیے اس بزرگ کی خباثت کہ جس تھالی میں کھا رہا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے، جس ڈالی میں بیٹھ رہا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے۔ کتنا غلاظت والا یہ شخص ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے اس آدمی کا وہیں پر بتا دیا کہ اس پوائنٹ پر جہاز نظر آیا ہے، اور جہاز جو ہے وہ ستارہ کا بوائے فرینڈ، آیت کا پاپا، اس طرح کی بکواسیات۔ اور دیکھو میں اپنے ویلنٹائن منانے گئی تھی اور گندی 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 بکواسیات تھی وہاں پر، اور عمرے پہ تو تھا ہی سب لوگوں کا جو بھی کچھ ہے۔ اب یا جہاز کی طرف مڑ گیا تھا، یہی بات بڑے یقین سے کہہ رہی تھی وہ صاحبہ جو اس کو سر کو سوتن نہیں مانتی، اور یہی بات ہر ایک بول رہے تھے کمنٹ میں بھی۔ تو جناب میں نے اٹھائی اس کی تصویر اسی دو موقعوں پر، جو ایک سامنے کی طرف چہرہ کرتا ہے، ایک سائڈ کا چہرہ کرتا ہے وہ شخص، اور پھر میں نے جا کر کے اصلی جہاز جو ہے، جو جہاز ہے اس کی تصویر اٹھائی وہ لائف سے لے کر، اور اس کی اٹھا کر پھر میں نے دونوں کو دیکھا تو دونوں میں کافی فرق تھا۔ ابے داڑھی تو بہت سو کی ایک جیسی ہو سکتی ہے، چہرے کا شیپ بہت سو کا ایک جیسا ہو سکتا ہے، نوز بھی ایسا ہوتا ہے کہ داڑھی اور مونچھوں کے درمیان میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کس طرح کی ہے، اور جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو آپ کی نوزی بھی ڈھیلی پڑتی ہے۔ تو وہ آدمی 19-20 اسی کی ایج کا تھا جہاز کی، تو لازماً دونوں کی نوز اپنا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، تو یہ تو ہے۔ لیکن آئیز اور آئی بروز وہ بتا دے رہی تھی، وہ چونکہ داڑھی کے درمیان اور نوز کے درمیان نہیں ہے، وہ اوپر تھی، تو پتہ چل گیا کہ وہ جہاز نہیں ہے، کیونکہ جہاز کی آئیز ہیں بڑی اور اس آدمی کی آئیز تھی چھوٹی۔ جہاز کی آئی بروز ہیں گھومی ہوئی سی، ٹھیک ہے جناب، اور موٹی سی، اور اس آدمی کی آئیز جو تھیں وہ زیادہ موٹی نہیں تھی، اور پھر وہ تیر کی طرح سے چونچ نکلی ہوئی تھی اور چھوٹی تھی آئی بروز، پوری طریقے سے آئیز کے نوک تک وہ آئی بروز نہیں جا رہی تھی، وہ درمیان میں ہی رک جا رہی تھی اور ان کی نوک تھی، اور جبکہ جہاز کی آئی بروز پورے طریقے سے گھوم کر آئی کی کارنر تک آتی ہے اور موٹی بھی ہوتی ہے، اس کا شیپ ہی الگ ہے۔ اب اس کو بھی کہا جائے گا اس نے اپنا شیپ چینج کیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آئیز کا بھی شیپ چینج کر لیا کیا کہ جہاز کی آئیز بڑی بڑی سی گول گول بڑی بڑی ہیں اور اس آدمی کی چھوٹی آئیز تھی۔ اس طرح کے شیپ ملتے ہوئے بہت سے ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے جو الزام اور بہتان لگا رہے ہیں، وہ پہلے الزام لگانے اور بہتان کرنے سے پہلے اچھے سے دیکھ لیں۔ تو یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ 100% کہہ رہی ہوں کہ وہ جہاز نہیں تھا، لیکن ہاں جہاز جیسا 19-20 جو آدمی تھا جس کو سب نے پکڑ لیا، اور اس پکڑنے کا سہرا ہے بابا جی کے سر۔ بابا جی پورے طریقے سے چاہ رہے کہ دوبارہ سے کنٹروورسی شروع ہو، تاکہ بابا جی بھی خوب اس میں پیسے کمائیں اور ستارہ بھی کمائے، اور پھر کما کے ان کو بھرے، ان سارے پورے خاندان کو بھرے، اور جو صدمہ کا چینل مر گیا ہے، سو گیا ہے، وہ بھی اٹھ جائے کہ صدمہ تو بالکل صحیح تھی۔ اور اس بیچ میں پوری طریقے سے یہ بابا جی اپنے لگے ہوئے ہیں، ایک شیطانی بابا جی ہیں یہ، میں آج آپ کو بتاتی ہوں، یہ شیطانی بابا جی ہیں، اور اگر جس کے اپنے ایسے ہو جائیں تو کسی دشمن اور غیر کا کیا کام ہے۔ تو ستارہ صاحبہ جو ہے وہ کمقلی نکلی، میں صاف کہوں گی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ عمرہ کرتی، اپنی والدہ کو اٹھا لیتی، وہ بہتر ہوتا بنسبت ان حضرت کو ساتھ لے جانے کے۔ بابا جی کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بار بار آپ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں۔ بابا جی کا یا تو کیمرہ بند کرواتی جیسے صدمہ کرواتی ہے، بابا کا ہاتھ سے کیمرہ چھینتے، بس جس دوران میں ہوں آپ ولاگنگ نہیں کریں گے، سختی سے کہتی۔ اور اپنی ماں سے بھی، ماں تو ایسے بڑی غصے میں جواب سوال کرتی ہیں، ایسے ماں کا کہاں روب دبدبہ چلا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ستارہ کی ماں پر بھی۔ بہرحال مجھے اچھا نہیں لگا، اور مجھے ابھی ستارہ سے ہی ناراضگی ہے، اور ستارہ کوئی بھی بولوں گی، کیونکہ جب بھی کوئی کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اس میں ہمارا اس کو ذلیل ہونے والے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیوں ذلیل ہو رہا ہے، وہ ایسی باتیں کیوں کرنے دے رہا ہے کسی کو،
کیونکہ آپ کنویں کے سامنے ہیں اور آپ کو کوئی دھکا دے رہا ہے تو آپ کیا کھڑے رہیں گے اس کنویں کے سامنے کے پیچھے جو ہے مجھے دھکا مل جائے گا، یہ پہاڑی پر سے کنارے پہ میں کھڑی ہوں اور پیچھے کوئی آدمی ہے جو مجھے دھکا دے دے گا، مجھے پتہ ہے کیا میں اس آدمی کے ساتھ کبھی کھڑی ہوں گی اس کنارے پہ، کبھی میں کنویں کے پاس کھڑی ہوں گی، کبھی میں کیچڑ میں، کبھی میں دلدل کے پاس جاؤں گی کہ مجھے پتہ ہو یہاں پر یہ میرے ساتھ دشمن بھی ہے اور وہ مجھے انگلی سے بھی ٹچ کرے گا تو میں اس دلدل میں گر جاؤں گی؟ کبھی ایسا کروں گی؟ کبھی آپ لوگ کریں گے؟ ذرا بتائیے گا۔ کوئی نہیں کرے گا، عقل مند آدمی کبھی بھی نہیں کرے گا، مگر ستارہ یہی کر رہی ہیں اور بار بار کر رہی ہیں، اور جس کے وجہ سے ان پہ ہی سارے مدعا آتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم سپورٹرز بھی عاجز آ جاتے ہیں اور ان کو نصیحتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ دل اب نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ان کو نصیحت کریں۔ اب 3 بچوں کی ماں، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، عقل تو ہونی چاہیے، اب چینل چلا رہی ہیں، کاروبار بھی برانڈ بنایا، ہسبینڈ اور اس کی سوتن کو بھی لے کر چل رہی ہے، اگر کہ وہ صحیح ہے، سوتن ہے تو آپ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، تو پھر آپ پر جو نام لگائیں گے، الزام لگائیں گے کہ آپ خود ہی کنٹروورسی چاہ رہی ہیں، آپ خود کنٹروورسی کرنے گئی ہیں، تو پھر وہ غلط نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بھی صرف دیکھ رہے ہیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تمام تر پوزیشن ہے، تمام تر چیز ہے، اور دوستو دکھ کی بات ہے اور دکھ ہوتا ہے، کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہہ دے کہ آپ نے ستارہ کو یہ بولا وہ بولا، تو جب اپنوں کی غلطیاں، ان کی بے وقوفیاں دیکھتا ہے نا انسان، تو پھر ایک دل چاہتا ہے ایک چاٹا کس کے مارے، یا کان مروڑ دے، یا اس کو ایک ہلائے جھنجھوڑ کے، اٹھ جا بی بی اٹھ جا، اب تو ہوش کر لے، تیرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تجھے عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تیرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو جانی پہچانی جاتی، تو کیا تو ہمیشہ کنٹروورشل ہی بنی رہے گی؟ کیونکہ ستارہ جاتے ہوئے کہتی ہے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، مجھے بہت دیا، اور واقعی میں جب ستارہ عمرہ کر رہی تھی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میرے دل سے بھی ایک ہوک اٹھی، اللہ مجھے حج نصیب فرما، میں حج کروں۔ تو ایسا موومنٹ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اور دوسروں کی دعائیں سن کر ہمارے دل میں ایسی ہوک سی اٹھتی ہے، تو وہ ستارہ اس جگہ پر ہے، تو ان کو یہ یقین ہے نا کہ یہ اللہ نے انہیں دیا ہے، تو پھر جب اللہ نے دیا ہے تو پھر ان دنیا داری کی کیا ہی ضرورت ہے؟ اس دنیا داری سے ان کو بچ کے رہنا چاہیے، دنیا والے لوگوں سے بھی سنبھل کے رہنا چاہیے، اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، کوئی یہ اس طرح کی کنٹروورسی بنانے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، اور اگر آپ خود کر رہی ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا، اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے اور مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔